نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے اب یہ دنوں ہفتوں سے گزر کر اب مہینوں کا عمل جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور ابھی اس جنگ کے خاتمے کے لیے جو ایک جدوجہد کا جو تصور ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف جو ہے وہ بڑھنے سے قاصر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جہاں پر اس جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر کئی ایسی ہوائیں بھی چلتی ہوئی نظر آتی ہیں جو اس دیے کو، جو امید کا دیا ہے اس جنگ کو ختم کرنے کے لحاظ سے، اس کو بجھانے کا جو ہے وہ ایک عمل جو ہے وہ دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا امن کا ایک ایسا جو عمل ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا، جہاں پر دیے کو جو ہے وہ نہ صرف جلائے رکھنا ہے بلکہ اس دیے کو بجھنے سے بھی بچانا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جنگ کے جو ہے وہ خاتمے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ نہ صرف خطے کے اندر امن پیدا ہوگا بلکہ دنیا کے جو حالات و واقعات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر اور حکومتی سطح کے اوپر جو مشکل سے مشکل صورتحال جو ہے وہ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ ہمیں ایک طرف جو ہے عہدہ برا ہونے کی کوئی ایک طاقت یا صلاحیت جو ہے وہ حاصل اس اب دنیا کے اندر ہر فرد کی جو اپنے مفادات کے لحاظ سے یا علاقائی اور بین الاقوامی مفادات کے لحاظ سے جنگ کا خاتمے کا جو تصور ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے اس کی اہمیت کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن میں اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اور ایک ہسٹری کے ایک طالب علم کے طور پر انٹرنیشنل ریلیشن کے جتنا مشاہدہ ہے یا اس کے سمجھنے کے لیے جو اصول و ضوابط ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ایک طالب علم کے طور پر، اگر ہم تمام کا ایک بنیادی دیکھیں تو ہمیں ایک بنیادی جو سبق ہے وہ یاد رکھنا ہوگا۔ وہ سبق یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی درخت کے آپ جتنی مرضی شاخیں کاٹ دیں، لیکن اگر اس درخت کے آپ شاخیں کاٹتے چلے جائیں لیکن اس کی جو ہے وہ جڑ زمین کے اندر نہ نکالیں تو وہ جڑ جو ہے وہ اگر رہنے کی وجہ سے وہ جو آپ نے پتے اور شاخیں کاٹی ہیں وہ دوبارہ جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ طاقت کے ساتھ ہمارے سامنے جو ہے وہ سامنے نظر آئیں گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کہاوت ہے انگریزی کا نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ اگر آپ نے برائی کو ختم کرنا ہے تو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اب جو ہمارے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے اس جنگ کے نتیجے کے اندر جو حالات و واقعات ہیں، ان حالات و واقعات کے جو نتائج اثرات ہیں، شاید ہم اس کی بنیاد کے اوپر اپنے لیے تمام جو ہے وہ اس جنگ کے نتائج اور اثرات جو ہے وہ اس کے نیگیٹو جو پہلو ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شاید نہیں بلکہ یقیناً جو ہے وہ ہمیں اس سے بالا تر سوچنے کی تیار نہیں، کیونکہ ہماری امید کا جو آخری زاویہ اپنے مسائل اور ترقی و خوشحالی کے ساتھ رہ جاتا ہے کہ جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ناگزیر عمل۔ لیکن میں اس کو کہا کہ اگر ایک وسیع پیرائے میں دیکھوں تو کیا اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو امن کا معاہدہ طے پائے گا اور اس کی بنیاد کے اوپر روٹ کاز یا اس کا ختم ہو جائے گی، یا اس کو بھی انہی معاہدوں کی طرح لیا جائے گا جو ماضی میں کیے گا، جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو محاذرے کی کیفیت ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ ایک معاہدے کے ذریعے کچھ شاخیں کاٹ دی جائیں، کچھ پتے کاٹ دیے جائیں اور وہ تنہ جو ہے وہ کچھ حصہ کاٹ دیا جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جڑ رہنے کی وجہ سے وہ دوبارہ نشو نما ہو کر چلا جائے۔ تو میرا بھی یہاں پر بھی جو بھی معاہدہ کیا جائے گا اور جس کے تحت جو ہے وہ شاید ایران کے لیے کئی ایک شرائط جو ہے وہ ایسی بھی تسلیم اگر فار ایگزامپل کروا لی جائے کہ جو ایران کے حاکمیت کے معنی و مفہوم کو بھی متاثر کرنے کا آئینہ دار قرار دی جا سکتی ہے، یعنی کہ جو بھی ایگریمنٹ جن تمام شرائط کے باوجود جو ہے وہ ایران کے ساتھ طے کر لیا جائے گا، کیا اس کے نتیجے کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ نپ دا ایول ان دا بڈ ہو گیا، یا اب یہ تو میں اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اس ایران اور امریکہ کی جو ایک محاذرے کی جو کیفیت ہے یہ دہائیوں تک، یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا پرابلم نہیں ہے، میں یہ ایک دہائیوں کا نہیں، اگر صدیوں کا تصور کیا جائے تو وہ بھی غلط نہ ہوگا۔ یہ تصور ایک وسیع جو اغراض و مقاصد ہیں دنیا کے مختلف اقوام کے اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس کے اندر محض جو میرے نزدیک جو اہم سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے جو سوورینٹی کا جو تصور ہے وہ تمام تر محدود پیمانے پر قائم کرتے ہوئے نیوکلیئر جو ہے وہ نان پرولیفریشن کا مقصد بھی پورا کرنے کے بعد بھی کیا وہ اپنے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں یا اپنی ترقی و خوشحالی کے جو زاویے ہیں کیا وہ زاویے کو جو ہے وہ باقی قوموں کی طرح جو ہے وہ اس کو اختیار کرنے کا حق رکھتا ہے، یا دوسرے ممالک کے ساتھ اپنی تعلقات کی نشو و نما کا کوئی ایسا دائرہ کار بنا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایران کا جو عمل ہے وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت یعنی امریکہ کے
مفادات سے ہم آہنگی کا کوئی تصور نہ رکھتا. تو یہاں پر جو اس تنازع کی جو روٹ کاز ہے وہ ایک دو ملکوں کا تصور نہیں ہے. تو امریکہ جو ہے اس کے ایران کے ساتھ کوئی جغرافیائی سرحدیں تو منسلک نہیں ہے. ان کے درمیان کوئی مارکیٹ اکانومی کا کوئی تقاضا تو نہیں ہے. ان کے مفادات کے حصول کے لیے کوئی سیاسی جو ایسا عمل تو نہیں ہے جو ان کے درمیان محاذرے کا سوال. تو اس طرح ایک ملک جو جغرافی طور پر متصل نہیں ہے، جو معاشی طور پر اپنے مفادات کے لحاظ سے ایران سے کوئی ٹکراؤ محسوس نہیں کرتا، اور پھر دوسرا جو اسرائیل اس جنگ کے اندر شامل ہے، وہ بھی ایران کے ساتھ نہ تو جغرافی طور پر متصل ہے، نہ ان کے درمیان معاشی مفادات کے لحاظ سے کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے. اور اگر سیاسی لحاظ سے کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے تو وہ دراصل اس ایجنڈے کی وجہ سے نظر آتا ہے جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اور وہ اسرائیل کا ایجنڈا جو ہے جس کو کبھی جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا تصور دیا جاتا ہے، کبھی ابراہم اکارڈ کا تصور دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ ایک اسرائیل کو جو ہے وہ تمام اسلامی دنیا سے ریکگنیشن کا تصور دیا جاتا ہے، اور کبھی پھر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کا جو ہے وہ ایک سبجوگیشن کا تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس کے بعد جو ہمیں تصور جو نظر آتا ہے غزہ کے اندر، لبنان کے اندر، شام کے اندر، وہ تمام دراصل ان سرگرمیوں کا آئینہ دار ہے جس کا صرف اور صرف ایک پہلو جو ہے وہ ایران ہے. تو اب ایران جو ہے وہ اس پہلو کے لحاظ سے اگر پوری عمارت کو تعمیر کرتا چلا جائے اور عمارت کے بعد صرف اس کو جو ہے وہ ایک اینٹ لگانا باقی رہ جائے، اور اس اینٹ کے لگانے کے نتیجے کے اندر وہ ایک عمارت تکمیل کو پہنچتی ہو، تو کسی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جس نے پوری عمارت تعمیر کر لی ہے، اور اگر اس کو ایک اینٹ لگانے سے روکا جائے گا یا اس کو اینٹ لگانے نہیں دی جائے گی تو وہ کب تک اور کس وقت تک جو ہے وہ اس اینٹ کے نہ لگنے کا جو ہے وہ انتظار کرتا رہے گا. تو میں بھی یہاں پر جو امریکہ اور اسرائیل کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس خطے کے اندر اپنے مفادات کو نشوونما دینے کے لیے، فروغ دینے کے لیے، اپنی حاکمیت کے دائرہ کار کو پھیلانے کے لیے، اس کے اندر میں وہ اپنی تمام تر جو کامیابی کے جو دعوے ہیں، مکمل عمارت کا جو تصور ہے وہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب شام میں بھی ایک حکومت ان کے خواہش کے مطابق تشکیل پائی، باقی مصر ہو گیا، ایران ہو گیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک باہمی سفارتی تعلقات کے آئینہ دار میں، سعودی عرب کے بارے میں. تو اس طرح دنیا کے جو تمام ممالک ہیں، وہ اسلامی دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کی نشوونما کے لحاظ سے کوئی کشیدگی کا کوئی تصور اختیار کرنے کے تیار. تو ان حالات و واقعات کے اندر میں جو ایک اینٹ باقی رہ گئی تھی وہ صرف اور صرف ایران کی سوچ اور فکر تھی، یا ایران کی پالیسیاں تھی، یا ایران کا جو ہے وہ ایک جارحانہ بیانیہ تھا، جس کے نتیجے کے اندر جا کر وہ ایک اٹیمپٹ کی گئی کہ یہ اینٹ لگا کر جائے، یعنی کہ ایران کو بھی اپنے سوچ اور فکر کے تابع کر کے جو ہے وہ اس ایجنڈے کو یا اس عمارت کو کمپلیٹ کیا جائے. تو اگر اس وقت بھی اگر وہ اینٹ جو ہے وہ نہیں لگ پاتی امریکہ کی تمام تر ہاسٹیلٹی کے باوجود، اور ایران جو ہے وہ اس زاویے کے مطابق جو ہے اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا جو اسرائیل اور امریکہ اس سے متعلق رکھتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک وہ امریکہ اور اسرائیل کے زاویے کے نظر سے مطابق جو ہے ان کی سوچ اور فکر کا عملی مظاہرہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا جو خطہ ہے وہ جنگ کے سائے سے محفوظ ہو گیا ہے. تو ایسا کہتے ہیں یہ جو امن کا جو ہم ایک معاہدہ کا کوئی تصور قائم کریں گے، وہاں پر سوچ اور فکر کے کسی زاویے کے اندر اپنے آپ کو اس فکر کے ساتھ ضرور منسلک رکھنا ہے کہ ابھی ایک وسیع تر عمارت کو تکمیل کے آخری مرحلے کے اندر جس ایک اینٹ کو لگانے کی کمی رہ گئی ہے، جس نے پوری عمارت تعمیر کی ہے، وہ اینٹ کو لگانے کے لیے جستجو، کوشش اور موقع ضرور تلاش کرے گا. لیٹس ہوپ کہ ہم ایک ایسے تصور کے ساتھ منسلک ہو سکیں کہ جس کے اندر یہ عمل جو ہے کہیں جا کر ناممکن نظر آنے لگے. لیکن میرے خیال میں جو ایک طاقت کا جو تصور دنیا جس سطح کے اوپر قائم کرتی نظر آتی ہے، اس کے اندر مائٹ از رائٹ جو ہے ہیز بیکم دا یونیورسل پرنسپل. جب میں کہتا ہوں یونیورسل پرنسپل ہے تو اس کی بنیادی وجہ بین الاقوامی اقوام متحدہ جیسے اداروں کا
اپنے کردار کے لحاظ سے بےمانی تصور کیا جانا، جو انہیں بےمانی بنا دیا جانا ہے۔ تو جو اقوام متحدہ جیسے ادارے کو بےمانی بنا سکتے ہیں، ان کے لیے کسی ملک کی جو اقتدار اعلیٰ کا جو تصور ہے اس کو بےمانی بنانا کتنا مشکل ہوگا۔ لیٹس ہوپ کہ ہمیں آئندہ آنے والے حالات و واقعات کے اندر دنیا کے ایک ایسے کسی تصور کے ساتھ ہم منسلک ہو جائے کہ جہاں پر جو ہر ملک کے مفادات ہے اس کا تحفظ کرنا دوسرے ملکوں کی پالیسی بن جائے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوتا، مڈل ایسٹ کے ممالک اپنی تمام تر جبلت کے باوجود اس خطے کے اندر جو ہے وہ جنگ و جدل کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور دیکھتے چلے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔